آج کل ہر کوئی مذہبی اسکالر بنا ہوا ہے، بتائیں کس کی مانیں، کہاں جائیں؟ اور کہتے ہیں جی نام نہاد انجینئر صاحب ہیں، ہاں جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، ہر نوجوان ان کو سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار تم کس لیے متاثر ہوتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم تو متاثر ہوتے ہیں، وہ انجینئر صاحب ہیں۔ میں نے کہا انجینئر کا کام کیا ہوتا ہے؟ پل بنانا، سڑک بنانا، کو تھڑیاں بنانا، کو جا کر جناب میری اپنا یہ سولنگ بنانا۔ انجینئر کا کام یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ دین کے بارے میں آ کر اس طرح گفتگو کرے۔ اور پھر اگر وہ دین کے متعلق پڑھے ہوئے ہوتے، واقعی ان کے پاس حدیث مبارکہ کی سند ہوتی۔ صحابہ کرام پر بکنا، یہ بات ذہن نشین فرمائے، کسی پیغمبر پر اعتراض کرنے کے لیے پیغمبر ہونا ضروری ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے، حضرت ہارون علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے، ان کو پیچھے چھوڑ گئے، آ کر ان کی داڑھی پکڑ دی۔ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کو مت پکڑو۔ تو یہ اعتراض پیغمبر پہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب حضرت خضر علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں، بڑے پیغمبر تھے حضرت خضر علیہ السلام، کہ آپ نے یہ پھٹا توڑ دیا، آپ نے اس بچے کو قتل کر دیا، یہ دیوار کھانا انہوں نے دیا نہیں، آپ نے ان کی دیوار بھی بنا دی۔ اب ان کی بات پہ اعتراض کس نے کیا؟ پیغمبر نے۔ اس لیے پیغمبر کی بات پہ اعتراض کرنے کے لیے پیغمبر کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم نہیں ہیں تو ہم پیغمبر کی بات پہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے۔ اگر پیغمبر کی بات پہ اعتراض کریں گے تو اپنے آپ کو مسلمان مت سمجھیں۔ اس لیے کسی صحابی پہ اعتراض کرنے کے لیے صحابی ہونا ضروری ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر باپ اور چچا یہ دونوں لڑ رہے ہوں، آپ کس کو تھپڑ ماریں گے جا کر؟ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا عم الرجل سنو ابی، کہ جو آدمی کا چچا ہوتا ہے یہ اس کی باپ کی طرح ہوتا ہے، تو جا کر کس کو تھپڑ ماریں گے؟ ہاں اگر تیسرا بھائی آتا ہے، وہ آگے دونوں کے درمیان جو بھی فیصلہ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس کو حق ہے۔ جب ہم ادنا سے ہو کر، نکمے ہو کر اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، پھر ایک شخص جو ہے وہ میڈیا میں بیٹھ کر بھونک مارنا شروع ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ باغیہ ہے معاذ اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرنا شروع ہو جائے، خدا کے بندو تمہاری اوقات کیا ہے؟ آج کے تم ایک انجینئر نام نہاد بنے پھرتے ہو، عقل تمہیں کسی بات کی ہے نہیں ہے، اور فرقہ واریت کا تم نے دھوم مچا رکھا ہے، اور لوگوں کے عقائد کو خراب کرنا شروع ہو گئے ہو۔ وہ کہتا ہے جی کشف اور کرامات بھی کچھ نہیں ہے، کو خدا کا خوف کرو۔ اہل و سنت والجماعت دیوبند، بریلوی، اہل حدیث سب اس بات کے قائل ہیں، اور قرآن و حدیث سے کشف اور کرامات ثابت ہیں۔ لیکن یہ ایسا عجیب قسم کا آدمی ہے، اور اس نے اپنی ویڈیو میں کیا کہا، میں ایسے الفاظ نقل کروں، یہ اندلس کے اندر چلے جائیں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاقوں کے اندر، آج وہاں صرف اسلام کا نام ہے، اسلام نہیں ہے۔ بخاری شریف کہاں سے لکھ کے آئی ہے؟ کہاں جو مدون کی گئی ہے بیٹھ کر، روایات کہاں جمع کی گئی ہیں؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نیشابور کے اندر کتنی محنت کی ہے، آج چلے جائیں وہاں صرف اسلام کا نام ہے، اسلام نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیشہ یہ سازش ہوئی کہ اپنے پیشواؤں سے، اپنے علماء سے ان کا اعتماد ختم کر دو۔ آج وہ بھی یہی کام لگا ہے، علماء یہ کرتے ہیں، اور اس نے یہاں تک کہا کہ علماء کی قدر ایک کتے جتنی نہیں ہے۔ علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے۔ چاہے وہ عالم کسی مسلک کا ہو، عالم ہوتا ہے، اس پہ کیچڑ نہیں اچھال سکتے۔ مجھے اختلاف ہوگا بریلوی مسلک سے، اہل حدیث مسلک سے، مجھے اختلاف ہوگا، لیکن میں کبھی بھی ان کی پگڑیاں نہیں اچھال سکتا۔ اس بات کی اجازت قطعاً مجھے شریعت بھی نہیں دیتی۔ اختلاف ہے، میں دلائل سے بات کروں، میں کیوں زبان کو جو ہے وہ غلط استعمال کروں؟ اس لیے ان بات کا خصوصی طور پہ اہتمام کریں۔ انٹرنیٹ پہ ہر ایک بندے کو سننے کے لیے تیار نہ ہو جایا کریں، کچھ پوچھ لیا کریں، کچھ خود ہی نہ بنتے رہا کریں کہ جناب ہم جو ہے وہ بڑی سمجھ آ گئی۔ نہ میرے دوستو، یہ جو دور جا رہا ہے یہ میڈیا کا پرفتن دور ہے۔ کبھی آپ کو ڈاکٹر ملیں گے، کبھی آپ کو انجینئر ملیں گے، بھائی جو تمہارا کام ہے جاؤ کرو۔ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو درس نظامی پڑھ کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں جی دین بتانے کے لیے وہ جی مولوی ہونا ضروری ہے۔ ہم نے کہا کہ آپریشن کرنے کے لیے ماہر سرجن ہونا ضروری ہے، کہتے ہیں جی ضروری ہے، تو ہم نے کہا دین لاوارث ہو گیا ہے۔ میں اٹھ کے کہوں یار تمہیں سڑک صحیح بنانی نہیں آتی، یہ سامنے ہمارے دو سارے والے ہیں، میں کہتا ہوں تمہیں کھرلی صحیح بنانی نہیں آتی، میں بناتا ہوں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب جو آپ کا کام ہے وہ کرو، اگر یہ کرنا ہے تو سیکھو۔ میں کہوں کدھر سے؟ انہوں نے کہا ہم سے سیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس فن پہ بھی آپ نے کام کرنا ہے، ماہر فن کے پاس جا کر آپ سیکھیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ مارتے رہیں گے، ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی رہے گی، اپنا بھی ایمان خراب کریں گے اور اوروں کا بھی ایمان خراب کریں گے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے، اپنے علماء سے لوگوں کا اعتماد ہٹایا جا رہا ہے۔ او جی مولوی ہے نا، او جی مولوی کو کیا پتا؟ نہ میرے دوستو، آپ کو بھی پتا ہے، آپ کے مولوی کو بھی پتا ہے، آپ کے امام کو بھی پتا ہے، اور کسی کو کوئی پتا نہیں ہے۔
آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے، آپ کے علماء کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنا اور آپ کا ایمان کیسے بتلانا ہے، اس لیے اپنے علماء سے جڑے رہیں، ان کے ساتھ لگے رہیں، ان سے مسئلہ پوچھتے رہیں، اس بات کا خصوصی طور پہ اہتمام رکھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی، یہ عورت مارچ ہوا، اس کے اندر انہوں نے ایک قمیض کے اوپر لکھ دیا قاری صاحب، ایک اوپر لکھ دیا کہ مسجد، ایک اوپر لکھ دیا مدرسہ، ایک اوپر لکھ دیا مولانا صاحب۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ وہ جہاں مدرسہ لکھا وہاں چرچ کا نام کیوں نہیں لکھا، جہاں مسجد کا نام ہے وہاں گردوارے کا نام کیوں نہیں لکھا، وہاں جناب سومیہ کا نام کیوں نہیں لکھا، وہاں کسی غیر کے عبادت خانے کا نام کیوں نہیں لکھا، وہاں صرف اور صرف مسجد کا نام کیوں لکھا گیا ہے، وہاں وہ سکھوں کا جو بڑا پوپ ہوتا ہے اس کا نام کیوں نہیں لکھا گیا، عیسائیوں کے پوپ کا نام کیوں نہیں لکھا گیا، اور ہندوؤں کے بڑے گرو کا نام کیوں نہیں لکھا گیا، سکھوں کے کسی بڑے پیشوا کا نام کیوں نہیں لکھا گیا، اس پہ قاری صاحب اور امام صاحب کا نام کیوں لکھا گیا ہے؟ پتہ چلا کہ اس کے اندر بات کچھ اور ہے، بات صرف اور یہ ہے کہ دین کو اور دین والوں کو بدنام کیا جائے، دین کو اور دین والوں کو بدنام کیا جائے۔ اگر تھوڑا سا کوئی دینی لوگ تھوڑی سی ان سے کمی بیشی ہو جائے نا، ایسے اچھالتے ہیں جناب، ایسے اچھالتے ہیں جیسے ایک جمپر پہ چھوٹے چھوٹے بچے اچھل رہے ہوتے ہیں، اور خود جناب میری پاپ کرتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کا خصوصی طور پہ اہتمام رکھیں۔ یہ کافر چاہتا ہے تمہارا اعتماد اپنے علماء سے خراب کرے، لیکن انشاءاللہ علماء بھی آپ کے ساتھ اور آپ اپنے علماء کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہے کہ نہیں جی؟ انشاءاللہ اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے علماء سے پوچھیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تمہارے جنازے اور نکاح پڑھانے کے لیے یہ تمہارے علماء ہی آئیں گے، اور تم ان علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تم ہی آؤ گے۔ اگر میں یہاں مسلح پہ کھڑا ہوں تم ہی آؤ گے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی کافر میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ اس لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو میری ضرورت ہے۔ جب ہماری دونوں کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پیسوں کے لیے کوئی مطلب ہو، اس سے ہٹ کر بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایمان بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، دین بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، اخلاق بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ تمام کی تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے جب تار سے تار ملی ہو تو پھر بلب روشن رہتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خصوصی طور پہ اہتمام کریں، چکنے رہیں، اور اس بات کا اہتمام کریں، اپنے علماء سے مسئلے پوچھیں، اپنے علماء کی عزت کریں، جس عالم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ان کی عزت کرتے رہیں، ان سے مسئلہ پوچھتے رہیں، حلال حرام پوچھتے رہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ انہوں نے ہی جنازے پڑھانے ہیں ہمارے، انہوں نے ہی ہمارے نکاح پڑھانے ہیں، انہوں نے ہمارے کانوں میں اذانیں کہنی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے قیامت والے دن شفاعت کرنی ہے۔ حافظ قرآن 10 ان لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس لیے ہم دونوں حضرات ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب حسبي ربي جل الله ما في